دشمن مصطفیٰ سے یہ کہہ دو خیر چاہے تو ہم سے نہ الجھے، کیوں ہم غلامان احمد رضا ہیں، کوئی بھی ہم سے جیتا نہیں۔ السلام علیکم۔ ہلو ہلو جی، اطہر صاحب بول رہے ہیں؟ ہاں آپ کی آواز تو کچھ بیٹھی بیٹھی لگ رہی ہے میرے کو۔ ہاں بولو۔ اچھا جی میں یہ عرض کر رہا تھا، آپ کی ویڈیو سنتا رہتا ہوں، بہت اچھا علم ہوتا ہے آپ کے پاس۔ ہاں ارے میں آپ کے بیان سنتا رہتا ہوں تو اس کے اندر بہت ساری علمی باتیں سننے کو ملتی ہیں میرے کو۔ اچھا جی ہاں، تو ایک مسئلہ تھا، وہ تھوڑا کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ جیسے ہم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے حرم شریف کی بات کریں، یعنی مدینہ طیبہ کی، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ طیبہ کے آس پاس جو پیڑ ہیں تو ان کا ادب کی وجہ سے ان کو کاٹنا چاہیے کہ نہیں کاٹنا چاہیے، اور اگر کوئی ادب کی وجہ سے ان پیڑوں کی تعظیم کرتا ہے تو کیا وہ صحیح کرتا ہے یا شرک کرتا ہے؟ پیڑوں کی تعلیم کا حکم کیا ہے؟ نہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا فرمایا تھا نا کہ میرے حرم شریف کے پیڑوں کو مت کاٹا کرو۔ ہاں بے شک۔ جی ہاں، تو اگر کوئی شخص یہ بولے کہ وہاں کے پیڑوں کو نہیں اگر کوئی ادب کرتا ہے وہاں کے پیڑوں کو نہیں کاٹتا ہے تو یہ شرک، اب یہ شرک کیسے ہوا؟ یہ کچھ مسئلہ سمجھ نہیں آتا کہ جس کا حکم خود حضور نے دیا ہے کہ جی میرے مدینہ طیبہ کے پیڑوں کا، وہاں کی جگہوں کا ادب کرو، اور ایک شخص کہہ رہا ہے کہ نہیں جی یہ تو شرک ہے۔ بتائیے کہ آخر کیسے ہو سکتا ہے ہے نا؟ کیا ہو گیا؟ جی آواز آ رہی ہے آپ کو؟ ہاں بولو۔ جی ہاں، تو یہ شرک آخر کیسے ہو گیا جب حضور نے خود فرمایا ہے؟ جی ایک مولوی صاحب تھے، وہ کہہ رہے تھے۔ اچھا جی ہاں، اور وہ تو آج کل تو کیا ہو رہا ہے جی اور ایک چیز اور جانتے ہوں گے، پاکستانی میں ٹی وی سے اس کے آدمی نے آواز اللہ کے رسول کی بتائی کے ساتھ اللہ کے رسول کا سلام، اللہ کے رسول نے فرمایا میرا سلام لیاف کو بتانا، ٹی وی سے آواز آ رہی ہے، غیر نبی کو نبی بتا رہا ہے لیاف قاضی، ساری دنیا خاموش ہے۔ کس کو نبی بتایا؟ غیر نبی کو نبی بتا رہا ہے نا، ٹی وی سے آواز آئی کہ اللہ کے رسول کی آواز آئی ٹی وی سے؟ نہیں، اصل میں کیا ہے، وہ آپ نے شاید صحیح سے کتاب نہیں پڑھی، وہ آواز ٹی وی سے نہیں آئی تھی، وہ آپ نے صحیح سے پڑھا نہیں ہوگا۔ وہ آپ کتاب پڑھیے گا، اس میں لکھا کہ ٹی وی سے آواز آئی تھی۔ ہاں جی جی خیر اس کو چھوڑیے۔ اچھا ایک بات اور بتائیے، خود کہہ رہے ہیں ادھر میں جھوٹ بولیں گے، ان کی کلپ نکال۔ نہیں ایسا ہے نا، ایسا ہے، سنو جو آپ سن تو لو، ارے چچا میرے سن تو لو کی آواز میرے کو ٹی وی سے، نہ ایسا نہیں ہے، یہ غیر نبی کو نبی بتانا کیسے ہو گیا؟ آواز کو نبی کی آواز بتایا گیا تو یہ کفر نہیں ہوا؟ ارے تو جناب من ایک بات آؤ، مجھے اگر کفر ہے تو آپ نے کفر کا فتویٰ لگایا؟ یار میں تو آپ کے پاس آیا تھا کچھ سیکھنے کے لیے، آپ تو الٹا جو ہے پتہ نہیں میرے پہ چڑھ رہے ہو۔ ہاں آپ یہ بتائیے مجھے، اگر کوئی شخص کسی کا انتقال ہوتا ہے تو اس کی قبر میں شجرہ، تبرکات، بزرگان دین رکھنا جائز ہے یا ناجائز ہے؟ صحابہ کرام سے ثابت نہیں ہے جی، یہ صحابہ سے ثابت نہیں ہے۔ نہیں صحابہ سے ثابت نہیں ہے، وہ نہیں پوچھ رہا ہوں، جائز ہے کہ ناجائز؟ نہ تابعین سے بعد کے دور میں ایسا سلسلہ ہوا ہے۔ جی تو یہ جائز ہے کہ ناجائز ہے؟ سب سے پہلے تو آدمی نماز پڑھے، حلال روزی کھائے۔ نہیں وہ تو ہے ہی ہے، ساری زندگی نماز نہ پڑھے نہ روزے رکھے، نماز نہیں، دیکھیے بات یہ نہیں ہے جنت میں جائے گا نہیں جائے گا، بات یہ کہ یہ عمل جائز ہے کہ ناجائز ہے، یہ ہے سوال۔ سب سے پہلے فرائض کو دیکھا جائے، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج۔ نہیں اگر مان لیجئے کوئی شخص ہے، اس نے جو ہے وصیت کری کہ بھائی میری قبر میں جو ہے فلانے بزرگ کا جوتا ڈال دینا، ان کا جوتا جو ہے تمہیں میری قبر میں رکھنا ہے، اور اس کی وصیت کے مطابق جو ہے ایک عالم دین یا کوئی متقی تھے، ان کے جوتے کو اس کی قبر میں رکھا بھی گیا، اور بعض لوگوں نے اس کا مذاق اڑایا کہ دیکھو قبر میں جوتا رکھوا رہی ہے۔ جوتا رکھنا قبر میں کیسے جائز ہو جائے گا؟
جی یہ تو اب کسی نے وصیت کی ہے نا, اللہ کے رسول ایک بندے نے وصیت کی ہے کہ بھائی میری قبر میں ان میرے استاد یا میرے بزرگ ہیں ان کا جو ہے جوتا رکھ دینا میری قبر کے اندر, اور رکھا بھی گیا. جی ہاں ہے نا. ایسے انسان کے بارے میں آپ کیا کہیں گے آخر؟ ایسے لوگوں سے دور ہو جانا چاہیے بس. جی 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 ہاں جی. اور اس پر کہہ رہے ہیں, لکھنے والوں نے لکھا ہے کہ جی اس پر جو ہے کچھ لوگوں نے مذاق بنایا کہ دیکھو جوتے میں جو ہے کتنی غلاظت لگی ہے. اور اس کے بعد جو ہے ایک عالم تھے دوسرے, تو انہوں نے جو ہے ان کے اس مذاق کے رد میں ایک کتاب لکھی جس میں انہوں نے ثابت کیا صحابہ کرام سے کہ قبر شریف میں بزرگان دین کے تبرکات رکھنا جائز ہے. تو اس بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کس کی ہیں, میں کہہ رہا ہوں ایسا کہنے والے کو, ایسا لکھنے والے کو آپ کیا کہیں گے؟ کیوں پڑھا جائے سیدھے سیدھے کتابیں پڑھو اولیاء کرام کی. جی 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 اچھا ہاں سنیے اولیاء کرام کے نام سے یاد آیا کہ جیسے ہم قادری, چشتی, نقشبندی, سہروردی سلسلے ہیں نا, یہ سلسلہ اربع جو ہے ہمارے اولیاء کرام کے, ہاں ہے نا جی. تو پوری امت کے جو مسلمان ہیں وہ سارے کے سارے کسی نہ کسی بزرگ حد پر بیعت کرتے آئے ہیں, ہے نا. کوئی قادری, جیسے مان لیجئے اب آپ ہیں, آپ شاید قادری ہے میرے خیال, ہے نا. تو کئی سارے لوگ چشتی بھی ہیں, کئی سارے نقشبندی بھی ہیں, کئی سارے سہروردی ہیں, کئی سارے مجددی ہیں, کوئی صابری ہے, کوئی ہے نا, تو کوئی نظامی ہے. تو یہ سارے کے سارے سلسلے جو ہیں بزرگان دین کے, ایک شخص کہتا ہے کہ یہ جو ہے معاذ اللہ فرقے ہیں. ایک شخص فرقے بتا رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ یہود و نصارہ کے طریقے پر ہی یہ فرقے بنائے گئے ہیں. یعنی کوئی قادری ہے, کوئی نقشبندی ہے, کوئی چشتی ہے, کوئی سہروردی ہے, کوئی مالکی, کوئی حنبلی, کوئی شافعی, کوئی حنفی, ہے نا. اور تو اور اس نے لکھا ہے کوئی قادیانی ہے, مطلب قادیانیوں کو, معتزلیہ کو, قادیانی, معتزلیہ, جہمیہ, یہ جتنے بھی گمراہ فرقے تھے بددین ملحد, ان کے ساتھ میں مطلب چشتی, نقشبندی, قادری, مجددی, ان سب کا نام لکھا ہے. بتائیے, اللہ حفاظت فرما. بس بتائیے ہیں ایسے ایسے لوگ جو ہے مولوی ہیں, بتائیے دنیا میں آج کل. اب کیا کیا وہ تو اگر آپ نہ ہوتے خبروں میں ان کی بیویاں پیش کی جاتی ہیں, وہ ان کے ساتھ شب بازی کرتے ہیں, عجیب عجیب باتیں لکھ رکھی ہیں دونوں نے, تب کیا کیا جائے. جی 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 نہیں, لیکن یہ جو آپ بتا رہے ہیں قبر میں بیویاں پیش کی جاتی ہیں, ہے نا. ہاں, اس مسئلے پر تو خیر دیوبندی لوگوں نے اتفاق جتائے بھی ہیں. کہاں جتایا ہمارا بالکل. میں نے سنی تھی دیوبندی کی, اس نے بولا ہاں جی اگر علامہ زرقانی نے لکھا ہے تو ٹھیک ہے پھر بھائی, کوئی دقت نہیں ہے. علامہ زرقانی کی روایت کو من گھڑت قرار دیا علامہ جلال الدین سیوطی نے. جی 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 ٹھیک ہے, روایت من گھڑت ہے, موضوع ہے, بنائی گئی ہے. اچھا علامہ جلال الدین سیوطی نے نبی کی بیوی کو دیکھا ہے, اطہر صاحب سنیے تو, دیکھیے آپ ہیں مجدد رواں صدی اور میں ہوں ایک ادنا سا طالب علم, ہے نا. تو آپ مجھ سے سوال کر رہے ہیں, مجھے بڑی شرمندگی ہوتی ہے کہ آپ مجھ سے سوال کر رہے ہیں. اب میں تو آپ سے اتنے آسان مطلب بہت سارے آپ بتا بھی نہیں بتائیے, لیکن جو پہلے پوچھ رہا ہوں جی ہاں وہ انشاءاللہ آپ کو بتایا جائے گا. تم نے کیوں نکالی تھی؟ نہیں ارے ایسا ہے نا, نہیں دیکھیے لیکن آپ بتائیے نا ملفوظ میں سے غلطی ہیں. وہ اب وہ دعوت اسلامی والے جو پوچھے گا میں تو نکالی نہیں ہے. تم نے کیوں نکالی وہ ملفوظ میں وہ باتیں ہم سے جواب دینے والے, اس کا تو مان گئے, یہ بھی مان گئے کہ یار واقعی میں غلطیاں, خطرناک غلطیاں. کون مان گئے؟ دعوت اسلامی والے, الیاس قاضی کے پارٹی کے لوگ. آپ نے جو بتایا کہ علامہ جلال الدین سیوطی رضی اللہ تعالی عنہ نے جو ہے اس کو من گڑت قرار دیا ہے نا. موضوع من گڑت. جی کون سی کتاب میں یہ جو ہے سیرت کی کتاب میں. سیرت کی کون سی کتاب ہے؟ کتاب کا نام کیا ہے؟ نام بتائیے. اس کو دیکھو انشاءاللہ کل مل بتائیں گے. اچھا ہاں چل تو کل جو میرے کو بتا. اور ہاں دوسری بات, میں نے نا نیا فون لیا تو میرے پاس سے آپ کا نمبر ڈیلیٹ ہو گیا ہے, تو ایک بار آپ میرے کو میسج کر دینا اپنا نمبر, ٹھیک ہے نا. میں ڈھونڈ رہا تھا, میں کہ یار بھائی صاحب نیا فون لیا تو کئیوں کا نمبر ڈیلیٹ ہو گیا, دھیان نہیں رہا میرا, ٹھیک ہے نا. وہ آپ کر دینا. لیکن ایک بات مجھے بتائیے, آپ کوئی شخص قادری, چشتی, نقشبندی, سہروردی, مالکی, حنبلی, حنفی, شافعی
इनको मुलहिद फिरकों के साथ, हत्ता कि कादियानियों के साथ इनका जो है जिक्र फरमाए, तो उसके बारे में आप क्या कहेंगे? वो तो अहले हदीस होगा। नहीं 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 नहीं, सुनिए नहीं, अरे क्या बात कर रहे हैं आप, ऐसा मत बोलिए। नहीं देखिए, सारे देवबंद वाले तो हम्बली होते हैं, देवबंद वाले मसलक मानते हैं, तो चारों सिलसिले मानते हैं। काजी, चिश्ती, सोरबती मुरीद होते हैं वो लोग। अच्छा जी, गरीब नवाज से सिलसिला है। अच्छा, ये इस्माइल देहलवी कौन था? अहले हदीसा के देवबंदी था? अल्लाह ने इसको ये कहा कि हम उसको काफिर नहीं कहेंगे, ये इमामुत ताइफा था। नहीं, मैं वो नहीं पूछ रहा, मैं वो नहीं पूछ रहा। इमामुत ताइफा लिखा है, लिखा है मिस्र यजीद के, ये डबलिंग हो गई, तजाद और तारुफ नहीं, असल में क्या है, ये डबल नहीं है, एक्चुअली पता क्या लिखा है यजीद की तरह है, और इस तमीर ईमान में लिखा है कि वो इमामुत ताइफा थे। अजीब बात है। अरे अतहर साहब, मैं आपसे ये नहीं पूछ रहा क्या लिखा है, मैं ये पूछ रहा हूँ इस्माइल देहलवी अहले हदीस था या देवबंदी था? वो तो बहुत पुराना आदमी था, न देवबंद था न बरेली जी। लेकिन इस्माइल देहलवी ने ना अपनी, इसकी किताब है ना, तो इसने अपनी किताब में जो है सूफिया किराम के जो अशगाल होते हैं वो भी लिखे हैं, है ना। हाँ। अशगाले चिश्तिया के बयान में, अशगाले मुजद्दिदिया के बयान में हुई है, बड़े बड़े आलिम सही हैं। नहीं तो मतलब ये गलती है, चिश्तियों के वज़ाइफ लिखे हैं, तो ये गलती है। अल मलफूज की जो गलतियां मुफ्ती शरीफ अल-कमजदी ने बताई, सफ़ा 36 पढ़ो, फतवा बुखारी। अरे सुन तो लीजिए, मैं आपसे क्या पूछ रहा हूँ, आप कहाँ जा रहे हैं, मेरे समझ नहीं आ रहा है। साफ मुफ्ती शरीफ अल-कमजदी का नाम सुना होगा? अजी सुना है, बिल्कुल नाम है। तो उन्होंने उनकी किताब देखो, फतवा शारे बुखारी देखो, सफ़ा 36 देखो, सब लिखा है कि सैकड़ों गलतियां अब तक मिल चुकी हैं। जी जी हाँ, तो अच्छा, एक मिनट रुकिए, सुनिए सैकड़ों गलतियां, एक मिनट रुकिए, सुनिए, सुनो मेरी बात, सुनिए। हाँ, तो उसमें लिखा है सैकड़ों गलतियां मिल चुकी हैं, तो इससे आपने वो गलती किसकी तरह मंसूब की है? वो गलती लिखने वाले की है या आला हजरत की गलती है? वो आजाद के बेटे ने तो मुरतब किया है नहीं, मैं ये नहीं, फिर वही बात, मैं क्या मैं आपसे पूछ कर रहा हूँ, आप जवाब मैं आपसे पूछ रहा हूँ। चाचा मेरी बात सुन लो, पहले मेरी बात सुन लो, मैं आप सुनो चाचा, मेरी बात सुनो, पहले मेरी बात सुनो तसल्ली से। यार बोलने दे दो ना दूसरे बंदे को। छत्तीसगढ़ से भी छपी है वो। अरे वो कहीं से छपी हो, मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि अल मलफूज जो किताब है, जब ये आश्कारा हो गया, अरे बहुत खतरनाक यार, तो उन्होंने जो मलफूज निकाल दी। अरे मुजद्दिद साहब, सुन तो लो मेरी बात। मैं ये कह रहा हूँ कि अल मलफूज किताब जो है, तो इसमें जो सैकड़ों गलतियां या लाखों गलतियां बकौल आपकी निकली हैं, तो वो गलतियां हजरत की है या नहीं? मुफ्ती शरीफुल्लाह कमजदी ने निकाली है, मतलब आपने कहा, ठीक है, मुफ्ती शरीफुल्लाह कमजदी ने निकाली है। जी हाँ, देखो तो सफा नंबर 36 पर। अरे वो गलतियां आला हजरत की वजह से हैं या किसी और की वजह से? मैं ये पूछ रहा हूँ। उन्होंने लिखा कृष्ण कन्हैया जो काफिर था, और उन्होंने लिखा कृष्ण कन्हैया काफिर था, वो एक वक्त में हजारों जगह नजर आता था। किस मुसलमान को नजर आया वो हजारों जगह? कहाँ कौन से मुसलमान थे? हाँ सुनिए, वही कृष्ण कन्हैया एक बड़ी की ताकत बताने के लिए लिखा है कृष्ण कन्हैया। सुनिए कृष्ण कन्हैया कि बली की नजर आ सकता है, कृष्ण कन्हैया नजर आ सकता है। चाचा मुझे बोलने दो कुछ। कृष्ण कन्हैया काफिर था, एक वक्त में हजारों जगह नजर आता था। हमने तो गैर मुस्लिमों के मुंह से भी ये बात नहीं सुनी कभी कि कृष्ण हमारा कृष्ण कन्हैया हजारों जगह नजर आता था। अरे अपनी बोले मुझे बोलने दोगे? बात नहीं सुनी कभी। अरे कुछ मुझे बोलने दोगे, बताओ कुछ मुझे हजरत ने लिखा, पढ़ो अल मलफूज। यार कुछ मुझे बोलने दोगे? नहीं। हाँ बोलो। मैं ये कह रहा हूँ आपसे, जो मैं सवाल पूछता हूँ आप उस सवाल का जवाब नहीं देते, आप दाएं बाएं भाग जाते हो बार बार हमेशा। मैंने आपसे पहले ये पूछा था कि जिस शख्स ने ये सूफिया किराम के जो सिलसिले हैं, कादरी, चिश्ती, नक्शबंदी, सोहरवर्दी, और अब सुनिए तो पहले सुनिए तो सुन तो लो पहले यार, का मजाक बनाया है। सुन तो लो मेरी बात पहले। फतवा लग गया दाऊद इस्लामी पर, कुफर का फतवा यार, सुन रसूल के शहर का मजाक उड़ाते थे, मदीना। अरे सुन तो लो, मैं क्या पूछ रहा हूँ, मैं पूछ रहा हूँ कुछ भाग रहे हो वहाँ। मैं ये कह रहा हूँ कि जिस शख्स ने इन सूफिया किराम के सिलसिले को शियाओं के बदतरीन फिरकों के साथ, हत्ता की कादियानियों के साथ शुमार किया, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ, आप ये बता दो मेरे को। वो तो माना ही नहीं जाएगा, किसने लिखा है ऐसी? नहीं माना नहीं जाएगा, नहीं, उसके बारे में आपकी क्या राय है? अब ऐसा है
اب ایک کوئی شخص انسان نے یہ سنیے، لکھا، ایک شخص کسی کسی مسلمان کو زندگی کہے، مسلمان کو اگر کوئی سنو تو زندگی کہے گا، مسلمان کو اگر ملحد میں کہے گا، بتا رہا مسلمان ہوں، کو مرتد کہے گا تو اس کے اوپر کیا حکم لگے گا؟ میں بتا رہا ہوں نا، ایک شخص نے کتاب میں لکھا ہے کہ قیامت کب آئے گی، تو سوال جواب، تو اس میں قرآن کی آیت کا حوالہ دیا، پھر حدیث شریف لکھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کے آنے کے بارے میں فرمایا ہے، لیکن سن نہیں بتایا اللہ کے رسول نے سن۔ پھر اس کے بعد وہ شخص کہتا ہے کہ مجھے علم ہے، میں بتاتا ہوں کہ مجھے علم ہے کہ 1837 ہجری میں کوئی اسلامی سلطنت نہیں رہے گی، 1900 ہجری میں امام مہدی ظہور فرمائیں گے۔ اچھا، یعنی یہ لکھ رہا ہے کہ اللہ کے رسول نے نہیں بتایا، میں بتا رہا ہوں، مجھے علم ہے، یہ بھی لکھ رہا ہے، مجھے علم ہے۔ ہاں سنو، 1837 کا جو آپ نے بولا کہ 1837 میں کوئی اسلامی سلطنت باقی نہیں رہ جائے گی، اور یہ جو حوالہ آپ پیش کر رہے ہو سمجھے، یہ میں نے بھی پڑھا ہوا ہے، لیکن اس میں انہوں نے یہ، ہم بتا رہا ہوں نا، سنو، اس میں جو آپ نے، سن تو لو، سنو، جب بولتے ہو تو پھر تھوڑی سننے کی ہمت کرا کرو نا۔ آپ نے یہ بولا کہ اللہ کے رسول نے سن نہیں بتایا، ٹھیک ہے، یہ گویا کہ ایسا ہی ہے کہ جیسے کہ حدیث میں امام اعظم کی حکم نہیں ہے، لیکن پوری حدیث میں یا قرآن میں کہیں بھی امام ابو حنیفہ اور دیگر جو ہمارے ائمہ اربعہ ہیں ان میں سے کسی کی تقلید کرنے کا حکم قرآن میں نہیں ہے، نہ حدیث میں ہے، لیکن پھر بھی پوری امت اس پر متفق ہے، اور جو اس کا انکار کرتا ہے اسے پوری امت کے نزدیک گمراہ کہا گیا ہے۔ حتیٰ کہ المحنت میں لکھا ہے کہ ائمہ کی تقلید چھوڑنا یہ انسان کو زندیق بناتا ہے، الحاد کی طرف لے جاتا ہے۔ تو یہ دلیل پھر کہاں سے لیں گے آپ؟ کہاں لکھا ہے قرآن میں حدیث میں کہ اگر وہ امام ابو حنیفہ کی، امام مالک، امام احمد بن حنبل، امام شافعی کی تقلید نہیں کرے گا تو یہ کہاں سے ہوگی؟ یہ کون سا؟ جی میں یہ تو پوچھ رہا ہوں نا آپ سے۔ اللہ حضرت تو لکھ رہے ہیں کہ اللہ کے رسول نے سن نہیں بتایا، پھر لکھ رہے ہیں میں بتاتا ہوں۔ سن نہیں بتایا نا، تو آج مجھے بتائیے، سنیے، سن نہیں بتانے کا مطلب یہ تو نہیں بتایا، حوالوں دے کر پھر حالات لکھ رہے ہیں میں بتا رہا ہوں، مجھے علم ہے۔ استغفر اللہ۔ ارے سنو میری بات سنو، پڑھو الملفوظ میں یہ سب۔ ارے سنو نا، میں آپ کو بتا رہا ہوں، سن تو لو میری، ارے میری سن تو لو یار۔ تو دماغ پتہ الجھن میں کیوں پڑتا ہے؟ دماغ پتہ کیوں پڑتا ہے؟ اور صاف لکھ رہا ہے اللہ کے رسول نے نہیں بتایا، پھر یہ لکھ رہا ہے مجھے علم ہے، میں بتاتا ہوں، صاف لکھا ہے۔ اللہ کے رسول، ایک منٹ رکیے، اللہ کے رسول کو علم نہیں تھا تو وہ انہوں نے، وہی تو میں بتا رہا ہوں کیا کہ وہ انہوں نے یہی تو لکھا کہ اللہ کے رسول نے سن نہیں بتایا، پھر لکھ رہے ہیں مجھے علم ہے، میں بتا رہا ہوں۔ اچھا میں اس پر کچھ بولوں کہ نہیں بولوں؟ مجھے علوم ہے، مجھے علوم سے پتہ چل رہا ہے کہ 1837 میں اسلامی سلطنت نہیں رہے گی، 1900 میں امام مہدی تشریف لائیں گے۔ اچھا تو اس پر کچھ سنو گے کہ نہیں سنو گے؟ اللہ کے رسول نے نہیں بتایا۔ ارے میں نے سن لیا نا، میں نے سن لیا، آپ کچھ مجھے بولنے دو گے نہیں بولنے دو گے؟ نہیں، یہ کہہ کر لکھ رہا ہے، ارے میں بول کہ اللہ کے رسول نے سن نہیں بتایا، پھر لکھ رہا ہے مجھے تو میرے بھائی اس بات کو کتنی بار بولو گے؟ الملفوظ پڑھو، الملفوظ۔ اب سن لو، میں نے پڑھ لیا، سمجھے؟ اعلیٰ حضرت نے یہ کہا، ایسا ہے تم کو سیدھا کرو، تم خود کو جو ہے مجدد روافضی کہتے ہو، قوم ایسی گمراہی میں مر جائے، لیکن بات ماننے کی نہیں ہے، نہ ہم مانیں گے نہ دیوبند والے مانیں گے۔ ہم تو اعلیٰ حضرت کو ہی مانیں گے، جو بھی لکھ دیں وہی مانیں گے۔ تم پھر اسماعیل جلیل کا کلمہ کیوں پڑھتے ہو؟ تم پھر اسماعیل جلیل کا کلمہ کیوں پڑھتے ہو؟ کو دیکھیں گے، تمہیں اللہ کے رسول سے دشمنی کیا ہے؟ غور کریں گے، تمہیں اللہ کے رسول سے دشمنی کیوں ہے؟ رسول اگر تمہیں یہ بتاؤ، تمہیں اللہ کے رسول سے دشمنی کیوں ہے؟ حالات نے لکھا قبر میں شیطان آتا ہے، ہم تو وہی مانیں گے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا نہیں ہے کہ قبر میں شیطان آتا ہے، مگر حالات نے مجھے لکھا بتاؤ، تم اللہ کے رسول سے دشمنی، تم اللہ کے رسول کی بات مانو گے نہیں؟ میں چیلنج دے رہا ہوں، نہیں مانو گے یار، تم صرف اعلیٰ حضرت کی بات مانو گے، تم اعلیٰ حضرت کو امام حسین علیہ السلام سے بڑا منواؤ گے، حضرت علی سے بھی بڑا منواؤ گے، حضرت علی کا علم بھی نہیں بتاتے، امام حسین کا، امام باقر کا، امام جعفر کا، کبھی بھی